جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس جو ہے پاسٹ پیپر کے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ دیز آر شارٹ کویشچن آف فرسٹ ایئر اسلامیات کمپلسری، مختصر سوالات اسلامیات لازمی کے کلاس فرسٹ ایئر، امپورٹنٹ کویشچن شارٹ کویشچن کلاس 11۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، پاس پیپر میں آ چکے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی پیپر میں موجود ہوں گے، ان میں سے بہت سے زیادہ، کیونکہ یہ ریپیٹڈ کویشچن ہے اس کے اندر، تو ان کو آپ اچھی طرح پریپیئر کر لیں۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں، آخرت میں نجات اور فلاح کے لیے کن دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالحہ۔ مدافعانہ جہاد کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینسو جہاد۔ یہ ان آرڈر ٹو ڈیفینڈ اوور سیلف اینڈ اوور فرنٹیئرس، جب ہمارے ملک میں دشمن حملہ کرے تو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے جو جنگ کرتے ہیں اس کو مدافعانہ جہاد کہتے ہیں۔ حسد کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ حسد کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہوتی ہے وہ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد والے چیپٹر سے دیکھ لیں۔ نماز کے کوئی سے دو فائدے: گناہوں کی معافی ہے، برائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ مدنی صورتوں کی دو خصوصیات لکھیں۔ کوالٹیز آف ٹو مدنی صورت، اس میں عبادات کا ذکر ہے، جہاد ہے، اور ان سسٹم آف اسلام ڈیفرنٹ، معاشرتی وغیرہ۔ غیر مسلموں کے دو حقوق بیان کریں، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، انصاف وغیرہ۔ سنن ابی داؤد کس نے کمپائل کیا؟ امام ابو داؤد سلیمان۔ رسالت محمدی کی دو خصوصیات لکھیں۔ ختم نبوت، عالمگیریت، یونیورسلٹی۔ بشریت وغیرہ لائک دیٹ۔ منافق کی دو قسمیں لکھیں، عملی اور اعتقادی۔ حدیث نبوی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال، اور جو آپ نے فرمایا، افعال وغیرہ جو کیا آپ نے، جو آپ کے سامنے ہوا، سب جو ہے یہ حدیث میں آتے ہیں۔ دوسرا پیپر دیکھتے ہیں، عقیدہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عقد سے نکلا ہے، باندھی یا گرہ لگائی ہوئی چیز، اور انسانی نظریات کو کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں وحی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کے پیغمبر کے نام جو آگے مخلوق کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مخصوص طریقے سے اپنا پیغام اپنے نبی کو پہنچاتے ہیں، اس کو وحی کہتے ہیں۔ آسمانی کتابوں اور جن انبیاء پہ نازل ہوئی ان کا نام؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ مشہور سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات، زبور حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان اور پاکستان کا آپس میں کون سی نسبت ہے؟ 27 رمضان کو پاکستان آزاد ہوا، 14 اگست تھی جب۔ تکبر کی مذمت کے بارے میں حدیث لکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایفائے عہد کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ، اور اپنے عہد کو پورا کرو۔ حدیث سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے سوال پڑھا ہے۔ اقوال اور اعمال، احوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہا، جو آپ نے دیکھا سامنے، اس کو اپروو کیا۔ والدین کے احترام میں قرآنی آیت کا ترجمہ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات، عبادات اور جہاد، معاشرتی نظام، دوسرے سسٹم۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی چھوٹی سورت البقرہ، چھوٹی الکوثر۔ آگے چلتے ہیں، تیسرا پیپر ہے ہمارے پاس، یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے۔
نجات کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، ایمان اور عمل صالحہ۔ ختم نبوت کا مفہوم بیان کریں۔ بھئی جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جو اس بات پہ یقین نہیں کرتا، کسی نئے نبی کو مانتا ہے کسی بھی صورت میں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نماز کے بارے میں ایک حدیث لکھیں۔ آپ کی کتاب میں بہت ساری حدیثیں دی گئی ہیں، بہت ساری۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافرانہ روش اختیار کرتا ہے۔ زکوٰۃ میں نصاب سے کیا مراد ہے؟ وہ خاص مقدار سونا چاندی اور کیش کی جس پر جو ہے زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، اس کو نصاب کہلاتے ہیں۔ حدیث کے مطابق منافق کی 3 نشانیاں بتائیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت دیں تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو اس کو بھی وعدہ خلافی کرے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سے صحابی حضور کی خدمت میں آئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے؟ حضرت ابو جندل۔ حضرت جعفر شہید ہوئے جنگ موتا میں۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ لغوی مطلب بات چیت کرنا، کلام کرنا، بولنا۔ قرآن پاک کے کوئی سے 4 نام لکھیں، یہاں پہ لکھے ہوئے نہیں ہیں، برابر آپ دین میں رکھ لیں۔ قرآن کریم ہے، فرقان ہے، مجید ہے، ذکر ہے، شفا ہے۔ کتاب میں بہت سارے نام اور بھی لکھے ہوئے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے مؤلف، یہ ہم نے پچھلے پیپر میں بھی کیا ہے، امام ابو داؤد سلیمان۔ چوتھا پیپر دیکھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے بارے میں کسی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ سب سے آسان آیت ہے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، یہ بہت آسان ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی 2 خصوصیات، بشریت، امانت، تقوی۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں کسی حدیث کا ترجمہ۔ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافرانہ روش اختیار کرتا ہے۔ روزے کے 2 فائدے، تقوی آتا ہے، ضبط نفس ہے، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، یہ سارے۔ حب رسول کے بارے میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اس طرح، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے والدین، اولاد اور اہل سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اولاد کے کوئی سے 2 حقوق، اچھا نام رکھنا، تعلیم اور تربیت ہے، شادی وغیرہ سارا کچھ۔ وعدہ پورا کرنے کے بارے میں حدیث کا ترجمہ۔ وعدہ جس میں وعدے کا پاس نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذکر کی قسمیں، بہت مشہور سوال ہے۔ ذکر قلبی ہے، لسانی ہے اور عملی ہے۔ اصول 4 میں سے کوئی سی 2 کتابوں کے نام، یہ فقہ جعفریہ کی کتابیں ہیں 4، ان کو کہتے ہیں الکافی، تہذیب الاحکام۔ 5واں پیپر دیکھتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا ایمان اللہ پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یکتائی کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اور ایک ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں حدیث کا مفہوم لکھیں۔ سب سے آسان حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی، اس کو دین میں رکھ لیں۔ سونا اور چاندی پہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ سونا جو ہے 7.5 تولے ہے اور چاندی جو ہے 52.5 تولے۔ کسب حلال کے بارے میں قرآن آیت کا ترجمہ، اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ غیبت کن 2 صورتوں میں جائز ہے قرار دی گئی ہے کسی حد تک؟ ایک جو مظلوم کی شکایت ہے وہ اپنی شکایت لگائے کسی سے، دوسرا کسی کے فریب یا شر سے بچنے کے لیے دوسرے کو آگاہ کرنا تاکہ دوسرے بھائی کا نقصان نہ ہو۔ ذکر کی اقسام ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ذکر لسانی ہے، قلبی ہے، عملی ہے۔
مکی صورتوں کے 2 مضامین کے نام لکھیں، توحید ہے، آخرت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تدوین قرآن پاک کا کام کس کے سپرد کیا؟ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ حدیث کی دینی حیثیت وعدے کرنے کے لیے ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ سب سے سمپل آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چھٹے پیپر کی طرف آتے ہیں۔ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں؟ نام لکھیں۔ ابھی ہم نے پڑھے ہیں اللہ پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان اور آخرت پہ۔ شرک ایسے کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا، آسان لفظوں میں۔ آخرت کے انسانی زندگی پہ کوئی سے 2 اثرات بیان کریں۔ انسان تقوی آ جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم ابھی پیچھے ہم نے کیا ہے کہ اللہ کے حضرت آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا انبیاء علیہ السلام کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا۔ قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ کوئی بھی اگر کسی اور نبی پہ ایمان لاتا ہے، کسی قسم کے نبی پہ، تو وہ اس دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رسالت محمدی کی 2 خصوصیات، ایک تو عمومیت ہے، ختم نبوت ہے، اور ہماگیریت بھی ہے، عالمگیریت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہماگیری پورے عالم کے لیے ہے۔ نماز کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ واقیموا الصلاۃ، چھوٹی آیت سب سے، اور نماز قائم کرو۔ قبیلہ دوست کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کی دعا کی، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ صبر کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ارکان اسلام کتنے اور کون سے ہیں؟ 5 ہیں، شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ وعدہ پورے کرنے کے بارے میں قرآنی آیت واوفوا بالعہد، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ نیکسٹ پیپر دیکھتے ہیں، 7واں پیپر۔ یہ 7واں پیپر جو ہے تھوڑا سا جو ہے یہ سائٹ سے جو ہے مکمل نہیں ہے، تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، تو بہرحال میں آپ کو اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، ہم نے اس کا مفہوم لکھنا ہے ترجمے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فی الارض، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا کائنات میں تو زمین اور آسمان میں فساد پیدا ہوتا۔ دوسرا سوال ہے، انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے کوئی سے 2 اثرات لکھیں۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، نیکی سے رغبت ہوتی ہے، آخرت کا دھیان آ جاتا ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، گناہوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، فرشتے کون ہیں؟ مختصر وضاحت کریں۔ یہ سوال ہے فرشتے کون ہیں، تھوڑا کٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ چوتھا سوال ہے، نماز قائم کرنے کے کوئی سے 2 فوائد بتائیں۔ نماز کے کوئی سے 2 فوائد بتائیں۔ برائی سے نماز روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے، دلی سکون ہو جاتا ہے، گناہوں سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ مختصر تحریر کریں۔ بس 2-4 باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ ایک یہ دیکھیں کہ سال مکمل ہو گیا ہے، پھر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کن کو دینی ہے؟ صرف مسلمان کو دینی ہے، غیر مسلم کو نہیں دینی، اور 2.5 کے لحاظ سے دینی ہے، پرسنٹیج کے لحاظ سے۔ بعض رشتہ دار ایسے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، والدین، اور اسی طرح جو ہے میاں بیوی، بچے آپس میں۔ یہ بس چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے اور کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، ہمسایوں کی اقسام بیان کریں۔ کائنڈز آف نیبرس، ایک ہمسائے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوسرا غیر رشتہ دار ہیں، تیسرا عارضی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، غیبت کن 2 صورتوں میں جائز ہے؟ کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے فریاد کرنا، شکایت کرنا،
اور نمبر 2 کسی کے شر سے بچانے کے لیے دوسروں کو آگاہ کرنا۔ آگے سوال ہے تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 ٹائم پڑھنے کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ آگے سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کی کتابت کن چیزوں پہ کی جاتی تھی، لکھا جاتا تھا؟ یہ جانوروں کی کھال پہ لکھا جاتا تھا، درختوں کی کھال پہ، پتوں پہ، چمڑے وغیرہ پہ لکھا جاتا تھا۔ اور آخری سوال یہ ہے صحیفہ صادقہ اور جامع کے مصنف کون ہیں؟ صحیفہ صادقہ یہ بہت مشہور سوال ہے، حضرت عبداللہ بن عمر العاص، اور جامع کے جو ہیں امام سفیان ثوری۔ آگے چلتے ہیں 8ویں پیپر کی طرف۔ جی پہلا سوال یہ ہے عقیدہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جو ہے نا باندھی یا گرہ لگائی ہوئی چیز ہے، اصطلاح میں انسان کے پختہ نظریات کو عقیدہ کہتے ہیں، عقائد کہتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ زکوٰۃ کے 2 فائدے، مال پاک ہو جاتا ہے، برکت ہو جاتی ہے، غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، معاشی اکانومی سسٹم یعنی معاشی نظام بہتر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں روزے کا سب سے بڑا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ تقویٰ کا حصول۔ تقویٰ جو ہے اس کو حاصل کرنا۔ شرک کے بارے میں قرآنی آیت لکھیں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا، صاف کرنا۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ہیں۔ توحید کے بارے میں قرآنی آیت لکھیں، پہلے بھی آ گیا تھا، بہت آسان آیت ہے۔ ترجمہ کہو اللہ ایک ہے، یا قل هو اللہ احد۔ تورات کس نبی پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ نماز کی فضیلت میں ایک حدیث کا ترجمہ، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، یہ قرآنی آیت ہے۔ اور حدیث بہت ساری احادیث ہیں، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث یہ ہے کہ جب انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جو ہیں وہ جھڑتے ہیں۔ اور ایک 5 وقت نہانے والی حدیث ہے، جسم پہ مال باقی نہیں رہتا، میل کچیل، وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کویشچن پیپر نمبر 9 ہے ہمارے پاس، شرک کی اقسام کے نام لکھیں۔ شرک بالذات ہے، بالصفات ہے، صفات کے تقاضوں میں۔ جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟ اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف جہاد۔ حج کے 2 فائدے لکھیں، بھائی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انسان قریب ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ حسد کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ پہلے ہی میں ہم نے کیا ہے، حسد سے بچو، کیونکہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ خشک لکڑیوں کو۔ حدیث کے مطابق منافق کی 3 نشانیاں، جھوٹ ہے، خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے۔ جمیل کون تھی؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، کافر تھی، اور ابو لہب کی بیوی تھی، جو 2 میاں بیوی آپ کو تنگ کرتے تھے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی اور چھوٹی سورت پہلے بھی آ چکا ہے، البقرہ، الکوثر۔ صحیح بخاری کے مؤلف کون ہیں؟ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات، اس میں عبادات ہیں، جہاد ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، اسلام کے تقریباً جتنے بھی سسٹم ہیں سارے اس کے اندر ہیں۔ جی آگے سیکنڈ لاسٹ پیپر ہے ہمارے پاس، دین کی اصطلاح میں شرک کا مفہوم۔ اللہ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی کو اور کو شریک کرنا، معبود سمجھنا۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم، کہ انسانی زندگی عارضی ہے، ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جو ہم دنیا سے کریں گے آخر میں وہی ہمارے سامنے آئے گا۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں اور رسولوں کے نام پہلے بھی آ چکا ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کا نصاب سونا 7.5 تولے ہے اور چاندی 52.5 تولے ہے، اور کیش ان کے برابر ہونا چاہیے۔ جہاد سے کیا مراد ہے؟ جہاد کا لفظی مطلب ہے کوشش کرنا، اور
سخت کوشش کرنا۔ اسلام میں جہاد سے مراد کیا ہے؟ بہت ہی وسیع لفظ ہے کہ اپنی جان مال ہر ایک قوت اور طاقت سے جو بھی اسلام کے مخالفت قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہونا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اپنے کلمہ کی سربلندی کے لیے، اسلام اور کلمے کی سربلندی کے لیے۔ نیک بیویوں کی صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ یہ میاں بیوی کے حقوق میں لکھا ہوا ہے۔ جو عورتیں نیک ہیں وہ اطاعت گزار ہیں اور حفاظت کرتی ہیں غیر موجودگی میں۔ فالصالحات قانتات حافظات۔ قانون کی خلاف ورزی کی دو اہم وجوہات لکھیں۔ بعض اوقات یہ سوال یہ بھی آتا ہے کہ انسان قانون کی خلاف ورزی کیوں کرتا ہے، وائلیٹ کیوں کرتا ہے؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ تکبر وغیرہ کی وجہ سے اپنے آپ کو، اور دوسرا اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے۔ غلاموں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ ان کا خیال کرو، جو خود کھاتے ہو ان کو دو، جو خود پہنتے ان کو دو، اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ان کی غلطیوں کو معاف کرو۔ کافر نے سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجری ڈالی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، عقبہ بن ابی معیط ہے۔ قرآن مجید کی سماعت کے حوالے سے قرآن آیت کا ترجمہ لکھیں۔ سماعت کہتے ہیں سننے کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ آگے جی آخری پیپر ہے ہمارا، دین کی اصطلاح میں توحید کا مفہوم بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، پورے نظام کائنات کو چلانے والی ذات تنہا اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ نماز کی رسالت کا مفہوم۔ رسالت کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ تو رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا، رسالت کا مطلب پیغام پہنچانا، یعنی جو اللہ کا پیغام رسولوں کو ملتا ہے وہ آگے اپنی امت تک پہنچاتے ہیں، اس کو رسالت کہتے ہیں۔ اور یہ رسولوں کو جو ملتی ہے رسالت ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں قرآن آیت کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا، سونا چاندی جو ہے 7.5 تولے ہے، چاندی 52.5 تولے یا کیش اس کے برابر۔ جہاد اکبر پیچھے 2 بار آ چکا ہے۔ حدیث نبوی کی روح سے بہترین شخص کون سا ہے؟ 2-3 اس میں آتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو تم میں سے بہتر ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک ہے اخلاقیات کے بارے میں جس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کو بھی کہا گیا ہے۔ غیبت اور اتہام میں کیا فرق ہے؟ غیبت ہوتا ہے کسی بندے کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، چاہے اس میں ہو یا نہ ہو، یا اس میں ہو اس کے غیر موجودگی میں کرنا۔ اور اتہام کہتے ہیں کسی پہ جھوٹا الزام لگانا، اس کو تہمت بھی کہتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ قرآن پاک کی حفاظت کے بارے میں قرآن آیت کا ترجمہ لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ صحیح بخاری کس نے مرتب کی؟ پورا نام امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری ان کا نام ہے۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اس کے علاوہ 1-2 سوالات اور سے بھی ہم نے یہاں سے دیکھا تھا۔ جہاد کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تو یہ کوشش کرنا ہوتا ہے، سخت کوشش کرنا اور اسٹرگل کرنا، جہاد کہتے ہیں لفظی مطلب۔ ایک اور سوال آ جاتا ہے، جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ جنگ جو ہے یہ دنیاوی کاموں کے لیے لڑی جاتی ہے، اس کا مقصد دنیاوی ہوتا ہے، جبکہ جہاد جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ حق کو بلندی کے لیے، اسلامی سرحدوں کے لیے جو کیا جاتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ ایک اور سوال آتا ہے، ابھی ہم نے شرک دیکھا، اس میں آتا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے؟ وہ شرک ہے۔
تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کیونکہ یہ سوال بار بار آتا ہے۔ ایک اور سوال ہے، انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ کون سا ہے؟ تو یہ توحید ہے، اور توحید کی کتنی اقسام ہیں، شرک کی کتنی اقسام ہیں، یہ تین ہیں۔ یہ پیپر میں آ چکا ہوا ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور بھی اقسام بنتی ہیں لیکن ہمارے سلیبس کے لحاظ سے جو لکھی ہیں وہ 3 ہیں، تو اس کو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ایک اور توحید کے ضمن میں سوال آتا ہے، وہ کون سی صورت ہے جس کو صورت توحید بھی کہتے ہیں؟ تو وہ صورت اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اس کو کہتے ہیں۔ بعض اوقات آتا ہے کہ رسول اور نبی کا لفظی مطلب کیا ہے؟ رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا، نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ ایک اور بہت مشہور سوال آتا ہے، ان پیپر میں نظر نہیں آیا، کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ان میں 2-3 باتیں یاد رکھ لیں کہ نبی جو ہے عام ہوتا ہے، کامن ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن رسول خاص ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اور ایک اور پوائنٹ آتا ہے کہ رسول پر کوئی نئی شریعت یا نئی کتاب آتی ہے، تقریباً، بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ جو پہلے رسول ہوتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا مشہور سوال ہے، پہلے کئی بار آ چکا ہوا ہے، اور احادیث کے مطابق انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا، امپورٹنٹ کویسچن ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ چیپٹر وائز بھی آپ کو جو ہے سوال کچھ دے دیے جائیں۔ یہ پاس پیپر کے تھے، انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ آپ کو چیپٹر وائز جو 4 چیپٹر ہیں کوشش کریں گے کہ اس وقت میں مکمل ہو جائیں، تو چیپٹر وائز بھی آپ کو دے دیے جائیں تاکہ سارے اس میں کور ہو جائیں۔ تو ان کو آپ بہت اچھے طریقے سے تیار کر لیں، امید ہے انشاءاللہ بہت سے سوالات ان میں سے آ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔